بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، نوجوان دوستو، یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ آج 3 رمضان 3 روزے ہو چکے ہیں۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، برکتوں اور رحمت والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو سال بھر میں ایک مہینہ تحفے میں انعام کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے لوگوں پر اس طرح روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا جس طرح امت محمدیہ کے اندر روزہ فرض کیا گیا۔ مسلسل ایک مہینہ پہلی امتوں پر کسی میں 3 دن، کسی میں 7 دن، کسی میں 5 دن وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کا بڑا فضل اور شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام اور اعزاز سے نوازا کہ سال بھر میں ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس ایک مہینے میں ایک رات آتی ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں جو ایک فرض نماز ادا کرتا ہے 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو ایک سنت ایک نفل پڑھتا ہے ایک فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ غریبوں پر غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تقوی پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں مسلمان جتنا چاہے اپنے رب کے سامنے عبادت کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے خرچ کو بڑھائے اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرے، مدارس، مکاتب اور یتیم، غریب، مسکین، بیوہ، فقیروں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرے تاکہ آخرت میں اس کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اور انبار بن کر کے سامنے آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کو لازم پکڑا، یعنی تراویح کو اور نوافل کو لازم پکڑ لیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے خیر کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ و پیراستہ کی جاتی ہیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی اخیر رات میں روزہ دار کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 5 انعام اس امت کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں، کسی اور امت کو انعام نہیں دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں،
اور تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آ جائے یہ شیاطین بند رہتے ہیں، قید خانے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں من میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر رمضان میں مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کیوں کرتے ہیں، کہ کیس مقدمہ کیوں ہوتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ تو یہ بات آپ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جس جسم پر، جس نفس پر شیطان نے 11 مہینے راج کیا ہے، جس نفس پر شیطان 11 مہینے تک مسلط ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک مہینے میں اس کا اثر ضرور کچھ نہ کچھ اس کے نفس پر، اس کے جسم پر رہے گا۔ اسی بنیاد پر وہ رمضان کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑا، کیس مقدمہ اور میاں بیوی میں طلاق کی نوبت وغیرہ آ جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے غصے کو قابو میں رکھے اور اپنی بیوی اور اپنے نوکر، اپنے بچوں اور تمام لوگوں کے حقوق کا مکمل خیال رکھے، اپنے نوکروں کا حقوق کا مکمل خیال رکھے، تو انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اگر کہیں پر کوئی تکرار ہو، کسی سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً اپنے اندر قابو میں لائے اور غصے کو ٹھنڈا کرے، تو انشاءاللہ یہ سب نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی زبان، اپنے کان، ناک، ہاتھ، آنکھ، دماغ، پیر، سب چیز کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ روزہ مکمل اس کا ہو سکے اور روزہ کا مکمل ثواب اس کو مل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخلقھا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے اس کے لیے اس وقت تک جب تک کہ اس کو کوئی پھاڑ نہ دے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ جیسے ہی غیبت چغل خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، تہمت لگانا شروع کر دیتا ہے، روزے کی حالت میں گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جو ثواب اس پر مرتب ہوتے ہیں وہ ثواب اس کو نہیں مل پاتا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے چاہیے کہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنی آنکھ کو، اپنے دماغ کو، تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھے اور اس کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار ہو یا کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے کہ روزہ فاسد ہونے کا خطرہ ہو۔ ایک مسئلہ اب یہاں سمجھ لیجئے کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری کر لی تو 60 روزہ مسلسل اس پر لازم ہو جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں۔ اس لیے روزے کی حالت میں کوئی بھی جوان جوڑا اپنے بیوی سے، میاں سے نہ ملے جس کی وجہ سے ہم بستری کی نوبت آ جائے۔ اگر ایسی صورت ہو جاتی ہے تو مسلسل 60 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری برکت کی چیز ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اور افطار کرو، افطار میں جلدی کرو۔ کیوں افطار میں جلدی کرو؟ اس لیے کہ افطار یہودی بھی کرتے ہیں تو وہ لیٹ سے کرتے ہیں، تم جب کرو تو جلدی کرو۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے، فوراً آپ اذان دیں اور افطار کر لیں۔ افطار ایک کھجور کا نام ہے، کھجور سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ ایک گھونٹ پانی پی کر کے، ایک گھونٹ لسی پی کر، ایک گھونٹ دودھ پی کر کے افطار ہو سکتا ہے۔ اب مکمل پیٹ بھر کر کے کھانا ضروری نہیں ہے، افطار اور نماز کے درمیان تھوڑا سا وقفہ رکھا جا سکتا ہے۔ مفتیان کرام نے گنجائش لکھا ہے کہ بھئی افطار اور مغرب کی نماز دونوں کے درمیان 7 سے 12 منٹ تک کا وقفہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اطمینان سے کچھ کھا پی کر کے نماز میں شریک ہو سکیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی کھجور منہ میں ڈالتے ہیں، ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، فوراً جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ روزہ دار کو تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور دوسری حدیث میں فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ ممن صامه وقامه ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا اور تمہارے لیے میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ قیام سے مراد تراویح۔ اور جو شخص
اس کا روزہ رکھا اور قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، گویا کہ تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندہ توبہ نہ کر لے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، کہ 3 شخص ایسے ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزہ دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، افطار کرتے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے دعا رد نہیں ہوتی۔ امام عادل اور وہ مظلوم جس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان پر کیے گئے ظلم کی داستان سنائی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی لیے روزہ دار کو چاہیے کہ افطار کے وقت بھی دعا کا اہتمام کرے، اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی طور پر۔ اجتماعی طور پر دعا کا کہیں ثبوت نہیں ہے، انفرادی طور پر آپ جو بھی چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضیہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جس نے ایک دن کا بھی روزہ، رمضان کا ایک دن کا بھی روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مرض بیماری کے ترک کر دیا، چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، اگر وہ پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس کو رمضان میں ملتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے میں ان تمام مسلمان بھائیوں سے، خاص طور پر اپنے کسان بھائیوں سے، ملازم بھائیوں سے، دکاندار بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بابرکت مہینے میں جو روزہ رکھنے کے ثواب ہیں اس کو آپ ہرگز مت چھوڑیے، اپنے کام میں کچھ تخفیف کر لیجئے اور اپنے کام کاج کو کچھ آگے پیچھے کر لیجئے، لیکن روزہ کو ترک مت کیجئے، ورنہ آپ اگر اس روزے کی قضا پوری زندگی بھی رکھیں گے تو وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ثواب آپ کو رمضان میں مل جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلا عشرہ یہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے۔ اس لیے پہلا عشرہ جو رحمت والا ہے، خوب اللہ کی رحمت کو بٹوریں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کریں، تاکہ گھر میں جو علائیں بلائیں پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، اور روزہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ روزہ کی حالت میں نہ تو لوگ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، نہ تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہی صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ ان تمام چیزوں پر زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات بھی کریں اور کثرت تلاوت کریں۔ جتنی آپ تلاوت کریں گے انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہ تلاوت آپ کے لیے بہت بڑی ہتھیار ہوگی اور بہت ہی بچاؤ کا سامان ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں پر جتنے حضرات بھی سنیں گے ضرور عمل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہوں گی وہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سن کر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔